اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کی حضور اس بات پر لاکھوں بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان ایام فاطمیہ کو ہمارے نصیب میں کیا اور ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے احسان سے وہ لمحے بخشے جن لمحوں میں ہم اس کے پاک کلام اور اس کی ان نورانی ہستیوں کے وجود سے نورانیت حاصل کر سکیں جو اپنے نور سے الگ کر کے ہم سب کے لیے سامان ہدایت، انوار ہدایت بنا کر، مینار ہدایت بنا کر جو ہے رہنمائی فرمائی۔ یہ ہماری نشستیں جو کچھ کہیں گے وہ صاحب الزمان کے روبرو ہے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو لے کر کے اس لیے چل رہے ہیں کہ اس موضوع تک، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری یہ جتنی بھی نشستیں ہیں، ہماری سٹنگز ہیں، تمام کی تمام وجود مقدس سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے لنبشر انفسنا بان قد تحرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس جملے کے ساتھ جو آپ کی زیارت کا ہے۔ دوسرا، ذہن میں اس پوائنٹ کو ایک نور کی طرح، ایک عقیدے کی سند کی طرح، ایک سٹیمپ کی طرح سٹیمپ کر لیں کہ ہم فطرت کے اندر، نیچر کے اندر، کریشنز میں کس طرح وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوری کائنات کو اور انسانیت کو برکتیں دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ کلن ہمارے موضوع رہیں گے، اسی کے اوپر بحث ہوگی، اسی کو قرآن سے لے کر ہم جو ہے اس سفر کو مکمل کریں گے۔ دوبارہ دست بستہ جتنا بھی ٹائم ہمارا آپ سب کے ساتھ گزرے اس میں خاص توجہ، کیوں کہ شیطان کوئی دوسرے جو غیر مسلم یا دنیا دار میٹیریلسٹک لوگ ہیں ان کی صفوں میں نہیں ہے۔ شیطان وہاں آ کر بیٹھتا ہے جہاں قبولیت ملتی ہے، جہاں رحمت الہی ڈائریکٹ برستی ہے، جہاں پر فیوضات و برکات الہی انسان کے لیے دروازے کھلنے کا جو ہے وہ سبب ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ ان ساری چیزوں کو بند کرنے کی کوشش کے لیے، انسانی ذہنوں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے، وہم، شک، گمان کی طرف لے کے جانے کے لیے ہمیں اصلی چیز کے راستے سے روکتا ہے۔ اور ہم نے ایسے وجود مطہر کو درمیان میں رکھا ہے، وسیلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، جو وجود نہ صرف اپنے وجود مقدس میں آسمانوں پر اس تسبیح کے ذریعے آسمانی مخلوق کے لیے پناہ ہے، سایہ ہے، بلکہ زمین کی مخلوق کے لیے بھی پروردگار عالم نے انہیں ایک پناہ قرار دیا، اور اس پناہ کے منظر بے شمار دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ بارگاہ میں عاجزی انکساری، یا صاحب الزمان، عاجز ہیں ہم کہ ہم
جب ان معانی کو ان مطالب کو ان مفاہیم کو ان میننگز کو نکالنے کی ڈھونڈنے کی سرچ کرنے کی کوشش کریں جو کوثر ہستی سے جڑے ہیں، جو کوثر ہدایت سے جڑے ہیں، جو کوثر ولایت سے جڑے ہیں، جو کوثر رضایت سے جڑے ہیں، جو کوثر شرافت سے جڑے ہیں، جو کوثر امانت سے جڑے ہیں، جو کوثر عبادت سے جڑے ہیں، جو کوثر شہادت سے جڑے ہیں، جو کوثر نبوت سے جڑے ہیں، جو کوثر امامت سے جڑے ہیں، جو کوثر خیر سے، کوثر حسنہ سے جڑے ہیں، جہاں پر پوری طرح سے کسی بھی میدان سے، کسی بھی اینگل سے مخلوق جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے۔ یہ فقط حوض کوثر ہی نہیں، یہ وہ سمندر ہے جس سے تمام کسی بھی اینگل سے جا کر ہدایت لینے والے اپنے وجود کو سیراب کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے آپ سب کے دلوں پر دستک دیتے ہوئے کوشش کی کہ جتنی موجودات ہیں قرآن سے ایک چیز تو یہ ثابت کہ جتنی بھی موجودات ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں، وہ ان کا باطن ہو جیسے ہمارا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ اسی طرح کل میں نے گرین کی، سیڈ کی ایک مثال رکھی جس میں اس کے باطن کو سنبل کہتے ہیں۔ مثلا ہمارا باطن روح ہے، ہماری اسپرٹ ہے، ہمارا سول ہے۔ جیسے ایک لیمپ کو آپ دیکھیں گے تو لیمپ ایک سٹرکچر ہے لیکن اس کی لائٹ اس کی روح ہے۔ لیمپ بنا ہو، لائٹ نہ جلی ہو تو اس کو لیمپ نہیں کہہ سکتے، یا لیمپ نہیں کہہ سکتے، یا روشنی دینے والا نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ وجود جس کی برکات پوری کائنات کے اندر، پوری کریشنز کے اندر، ہر مخلوق کے اندر، اس تسبیح جس کا مطلب سبحہ یعنی غرق ہونا، تسبیح یعنی غرق ہو جانا کسی چیز میں۔ جیسے انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور پھر کوشش کر کے اوپر آتا ہے، جیسے تو یہ غرق ہو کر لاکھوں سالوں تک وہ نور جو حجابات الہی میں غرق ہو کر تسبیح پروردگار میں اس کمال تک پہنچتا ہے کہ جو صفات پروردگار ہیں وہ ان کے وجود میں ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس قدر، جیسے انسان کسی چیز میں جائے اور فانی ہو جاتا ہے اور پھر جس کے لیے فانی ہوتا ہے اس وجود کے ذریعے سے وہ اس کو القاء لقاء یا پھر وہ ابدی نور یا ابدی وہ جو ہے ایک فضل، کرم، فیض، وہ چیزیں جو رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اب سیکنڈ جو چیز امام صادق علیہ السلام کے فرمان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں، ان کی مثال، ان کی اگزامپل اللہ کے لیے جینے والوں کی، اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والوں کی للہیت۔ دیکھیے تسبیح
غرق ہونا اور اس تسبیح کے ذریعے للہیت پیدا ہونا. یعنی سیدہ فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس نے پوری دنیا کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تسبیح آپ کو ذلت سے بلندی کی طرف لے کے جائے گی, تسبیح آپ کو کم مقام سے ترقی کی طرف لے کے جائے گی, تسبیح آپ کو جو ہے وہ تنزلی سے ترقی کی طرف لے کے جائے گی, تسبیح آپ کے وجود میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کر کے ان کے اندر برکت لے کر آئے گی, تسبیح آپ کی زندگی میں, آپ کے وجود میں, آپ کے علم میں, آپ کی روح میں, آپ کے جسم میں, آپ کے کسی بھی چیز میں دنیا کے اندر اور آخرت میں جس طرح بھی آپ سوچتی ہیں تھاٹس کے حساب سے, اس کے ذریعے انسان ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں ڈھلتا ہے, ایک سٹیپ سے دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ, چوتھا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ جس کی تسبیح کرتا ہے, جس کے لیے غرق ہوتا ہے, جس کے لیے اپنے آپ کو کسی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور ذکر کے اندر جاتا ہے, وہی رنگ میں وہ رنگا جاتا ہے. اسی طرح جیسے دیکھیں ہمارے وجود کے اندر, ہمارے وجود کی آپ یہ والی مثالیں آئمہ کے اندر تو آپ کو ہزاروں نظر آئیں گی. یعنی آئمہ اس قدر تسبیح اور تسبیح پروردگار کے ذریعے آئینہ جمال و جلال الہی ہیں, اور اس جمال و جلال الہی کے آئینہ کو آپ جب کربلا میں دیکھتے ہیں کہ توحید کے اس عشق میں, توحید پرستی میں امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے ثار اللہ, یعنی جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہو. تو یعنی اتنا اللہ کے لیے للہیت میں اتنا مقام پیدا کرنا, یہ ہے اہل بیت علیہ السلام, جو انسانوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جانا, کامیابی کی طرف لے جانا, نجات کی طرف لے کے جانا, شرف کی طرف لے کے جانا, بلندی کی طرف لے کے جانا, عزت کی طرف لے کے جانا, افتخارات کی طرف لے کے جانا, فضائل کی طرف لے کے جانا, کوالٹیز کی طرف لے کے جانا. اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا جملہ ہے, قرآن کی بات ہے, قرآن کی آیت ہے کہ کل موجودات جو ہیں ان کی نیچر میں, فطرت میں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اللہ رب العالمین میں انسانوں کی فطرت کے اندر اس اللہ سے محبت کو, اس تسبیح کو, اس وجود کو, اس خاصیت کو رکھا. اب آپ اس کی مثال کیسے دیکھیں گے؟ آپ دیکھیے کہ اس لیے فطرت میں ہے کہ اگر آپ ایتھیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, اگر آپ نے ہر ملک میں سے, تائیوان سے لے کر, انڈیا سے لے کر, جاپان اور امریکہ اور پتہ نہیں بہت سارے ملکوں میں ان کے بہت جو ہے بدھزم والوں کے بھی بہت زیادہ وہ ہیں سینٹرز ہیں جس میں بدھزم جو بدھسٹ ہاؤس کے ماننے والوں نے اس کا بہت بڑا ہیوج پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اسٹیچو بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ بھی وہاں بیٹھ کر, تو آپ غور کیجئے گا وہاں بیٹھ کر, تو میں نے تو بہت زیادہ ان کو دیکھا ہے اور سرچ کیا ہے کہ what they are thinking, تو سارے نیچر میں اسلام والے ہیں, لیکن ان کی جو وجود اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس ڈائریکشن میں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. درست ہے. تو اب جب وہ تکوینی سسٹم جو حکم الہی سے انسان کے وجود میں چلتا ہے, یعنی ہمارے جسم کا سسٹم اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے نا, تو اگر ہم بھی حرکت اسی سسٹم کے مطابق کریں گے تو جسم گرو کرے گا, اس کی نشو نما ہوگی, رشد ملے گا, انسان عزت, شرف, کامیابی کی طرف جائے گا. لیکن اگر جو سسٹم ہے ہمارا وہ حکم الہی کے مطابق چل رہا ہے لیکن ہمارا ایکشنز اگینسٹ چل رہے ہیں, تو یہاں کنفیوژنز آئیں گی, یہاں پر بہت سارے معاملات. تو اب آپ جا کر یہودیوں کی عبادت گاہوں میں دیکھ لیں کہ وہ بھی دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر پورا ٹائم اس طرح کر کے, تو اس تسبیح, اب دیکھیے فطرت میں سب کے وہی تسبیح, جو تسبیح ہماری شریعت میں اکارڈنگ ٹو لا ایک لیگل ایکشن ہے تسبیح. یعنی وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس عمل کو انجام دیا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا بلند, اتنا پسندیدہ, اتنا عظیم, اتنا خوبصورت, اتنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے, عزیز ہے, کہ اسے لیگلی اس دین کا حصہ قرار دے کر
وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کو اور ان کے ولایت کو جو ہے وہ ہر ایک کے فطرت میں قرار دیا. اب اس کی مثال میں نے آپ کو دینی ہے جو میں نے آیت 261 سورہ بقرہ کی پڑھی ہے. اب یہاں جب آپ یہودیوں کی جو ہیں ان عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے تو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہل ہل کر جیسے ایک تسبیح میں انسان کے اندر ایک رجھم آتا ہے اور اس کے بعد وہ تسبیح کی اس سوز میں، تسبیح کے ذکر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لپیٹ کر اس کے دور میں اپنی سانس کو چلاتا ہے. درست؟ اچھا، اس کے بعد آپ کرسچینٹی میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں. میں نے بہت ساری ایسی کرسچن لیڈیز کو بھی دیکھا جن کے ہاتھ میں بڑی موٹے موٹے دانے بھی ہوتے ہیں، لائک یہ لوگ بھی کرتے ہیں تسبیحات. تو وہ بھی کیونکہ نیچر میں ہے. تو اب وہ کس ڈائریکشن میں ہے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ کسی کے لیے اپنے وجود کے اندر اس ذکر کو بجا لانا ان کے نیچر میں بھی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور منظر آپ بڑا قریب آپ نے دیکھا ہوگا. یہاں پر جب یو کے میں نئے چینلز کھلے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ منظر بہت سارے ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے چینل سے ان کے اوپر چلتا تھا کہ وہ لوگ بیٹھ کر ایک کشف میں ایک ورد کرتے ہیں ہوا. یہ ہویت ایکچولی جو جب اہل بیت علیہم السلام یا اول نور جو میرے رسول کا ان کی کریشنز کے وقت وہ ہویت کے سمندر میں جب وہاں سے نور الگ ہوئے اور پھر ذکر چلنا شروع ہوا تو وہ اس ہوا کے ساتھ یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ نے اہل سنت والے بہت سارے صوفیاؤں کے اندر یہ والی تسبیح کا ایک وہ ہل ہل کر اور آنکھیں بند کر کے وجد کرتے ہیں، وجد میں جاتے ہیں. یعنی یہ آپ مانے یا نہ مانے، اس دین کو قبول کریں یا نہ کریں، ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن کانشیسلی انکانشیسلی وہی رستہ، وہی تسبیح، وہی وجد، وہی غرق ہونا جو خود فاطمہ زہرا نے دین محمد کو دیا ہے، ہر دین والا اس کو ادا کرتا ہے. سلامات پڑھ لیجیے بازو. ہیلو. اب اگلے مرحلے میں جو ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی، اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں وہ آیت 261. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یعنی اللہ کے لیے جینے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے رب العالمین نے اسی حبتن، اس بیج کی، اس گرین کارن کی یا گرین کی سیڈ کی مثال دی ہے جسے بویا جاتا ہے تو اس کی پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانے نکلتے ہیں اور پھر اس طرح آپ وہ 700 کے قریب ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ ایک خوبصورت فرمان کے ساتھ کہتے ہیں، فرماتے ہیں مولا کہ حبتن جو 7 سنابلہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یہ جو مثال حب ہے، حبتن فی دین رسول اللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر حبتن یعنی اسی طرح جیسے ایک کشاورز، جیسے ایک ایگریکلچرل میں ایک کسان، ایک فارمر گرین کو لے کر کے، اس سیڈ کو لے کر کے زمین کی تہ کے نیچے دفن کرتا ہے، اور جب تک وہ زمین کی تہ کے نیچے ذکر میں نہ آئے وہ سیڈ اور اس کو پانی نہ ملے، اس کو دھوپ نہ ملے، تب تک وہ اس کی تسبیح گرو ہو کر اس کو برانچز، پھل اور وہ چیزیں نہیں لگتی ہیں. اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر، ہر انسان in the heart of each human being کیا کیا؟ stored حبتن ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی وجود فاطمہ، ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں
اور اس کا ایکسپیرینس بھی کرنا چاہیے کہ کیسے. تو یہاں جرمن کی عورتوں کی بھی ایسی مثال ہے جو غیر مسلم تھیں اور خواب میں دیکھتی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. آپ آ کر انہیں تعلیم دیتی ہیں کیونکہ ان کے پیور ہارٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اعضاء و جوارح جو ان کا پورا بدن تھا وہ صحیح ڈائریکشن میں تھا, تو خواب میں آ کر انہیں گائیڈ کرتی ہیں. تو اب جس طرح ایک زمین کی تہ کے نیچے ایک سیڈ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, تمام ہیومن بینگز میں جو انسان اللہ رب العالمین نے وہ گرین, وہ حبتن, جسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, ولایت فاطمہ زہرا, ولایت امیر المؤمنین یا ولایت آل محمد, خاص وجود فاطمہ زہرا کی محبت جو ہے وہ حبتن کی صورت میں ہے. وہ گرین یا وہ سیڈ ہر انسان کے ہارٹ میں ہے. اب جب تک اس کو پانی نہیں دے گا اس کے وجود میں رشد, نشو نما, ترقی اور بڑھنا اور دنیا میں کامیاب ہونا اس طرح شامل نہیں ہوگا. کئی لوگ جو اس کو پانی دیتے ہیں, مثلا اب اس کا پانی کیا ہے کہ اگر آپ اس حبتن جسے فاطمہ کہتے ہیں اس سیڈ کو اس دل کے اندر پانی دیں گے. پانی کس چیز کا؟ معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, معرفت امام الزمان, معرفت رب العالمین, توحید, نبوت, امامت, معرفت, فقاہت, درایت, حدیث شناسی, قرآن شناسی, امام شناسی, توحید شناسی, رسالت شناسی, ولایت شناسی, ان ساری انڈرسٹینڈنگز کا جیسے جیسے پانی دیں گے تو اس حبتن کے خوشے بنیں گے, برانچز بنے گی. برانچز بننے کے بعد اس کے وہ سبز ہوگا تو اگلے مرحلے میں سید ہوگا. یعنی کوئی بھی انسان اپنے عمل میں, علم میں, انڈرسٹینڈنگ میں, وجود میں معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حبتن کو, ولایت فاطمہ زہرا کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مودت کا پانی, مودت کا سورج, عصمت فاطمیہ کی دھوپ اور ولایت فاطمیہ کے پانی سے اگر سیراب کرتا ہے تو اس کے وجود میں اس کی برکات سے وہی سبزی, وہی سبز رنگ جو سبزے پہ آتا ہے تو حسین لگتا ہے. اور جب وہی سبز رنگ کے بعد آخری مرحلہ وہ سید ہو جاتا ہے, خدا اسے معتبر کر دیتا ہے, اسے آبرو مند کر دیتا ہے, اسے شرف والا بنا دیتا ہے. تو اگر ایسا کریں گے اس دنیا کے اندر تو ان کمالات تک پہنچ جائیں گے. کوئی بھی انسان اگر اس ایکسرسائز, اب جاننا ہے ہم سب نے اس بات کو اپنے وجود کے اندر, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ڈسکور یور سیلز, فائنڈ یور سیلز, فائنڈ کرو کہ اب جب تک ہمارے دلوں کے اندر اس سیڈ کو پانی انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ملے گا, عصمت فاطمیہ کے شمس سے دھوپ نہیں ملے گی, سورج روشنی نہیں ملے گی, لائٹ نہیں ملے گی, یا مودت فاطمہ کا پانی نہیں ملے گا, تب تک ہم اس سیڈ کو گرین کر کے اس اشرفیت اور عزت کی منزل میں نہیں جا سکتے. تو آج دنیا کے اندر ایک دو جملے بات کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گی. صلوات پڑھ لیجئے بابا زبلان. ایک بڑا زبردست مشہد کی کورٹ کا چیف جسٹس جسے کہتے ہیں آپ, اس نے ایک فیصلے کو لکھا. ایک شخص تھا, اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا تھا, اور قتل کرنے کے بعد جتنا بھی مقدمہ چلا, اس کے بعد سارے ڈاکومنٹس, ساری کورٹ, سارے گواہ, سارے وٹنسز, تمام چیزیں اس کے مخالف تھیں. ایٹ دی اینڈ کافی مہینے کورٹ میں کیس چلنے کے بعد اس جج نے, عدالت نے, دادگاہ نے, کورٹ نے اور پوری جو سسٹم تھا جوڈیشری کا, انہوں نے اس کو سزائے موت یا عمر قید تجویز فرما دی. جس دن, اگلے دن اس کی موت کا فیصلہ یا عمر قید کا فیصلہ اناؤنس ہونا تھا, ڈکلیئر ہونا تھا, وہ جج صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جج صاحب
کل جب آپ اپنا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں اس فیصلے کو کاغذوں میں بدل دیں، اس فیصلے میں اس بچے کو آزاد کر دیجیے۔ یہ جملہ کہا کہ کل اس بچے کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ غور سے سنیے گا، ہم کس دنیا میں ہیں اور اہل بیت ہمارے کتنے قریب ہیں کس دنیا میں ہیں، اور وہ کسی جگہ پر ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب جب جج صاحب سب کو پتا تھا، پورے سسٹم کو پتا تھا کہ آج ایک شخص کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور پورا سسٹم ریڈی تھا، آپ کو پتا ہے جب ایسا فیصلہ ہونا ہو۔ جج صاحب اندر آئے، اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھے، اس کو بلایا گیا۔ اس جج صاحب نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کہا کہ تم سناؤ گے کہ تم نے قتل کیوں کیا تھا ان لوگوں کو؟ وہ لڑکا آگے سے غصے سے کہتا ہے کتنی دفعہ بتاؤں، مار دیا میں نے دونوں لڑکوں کو، مار دیا بس، نہیں مجھے چاہیے تھا کہ وہ زندہ رہیں۔ نے کہا نہیں اصلی بات بتاؤ۔ وہ لڑکا جج کا چہرہ دیکھنے لگا کہ اصلی بات کیا۔ اب لڑکے کے دل میں بھی ایک غیرت تھی، اس نے اپنی سٹوری بتانا شروع کی کہ ہم 3 دوست تھے، رات کے اندھیرے میں ہم ایک سڑک پر واک کرتے ہوئے اپنی ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی مطلب ہمارے قریب سے گزری ہے، وہ اپنے کام کسی کے لیے جا رہی تھی۔ ہم تینوں لڑکوں نے اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور ایک بدنیتی اس لڑکی کے ساتھ ظاہر کی۔ لڑکی، میں اس شخص نے کہا کہ میں کھڑا تھا تو لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میرے ساتھ کوئی بدنیتی نہ کرنا کیونکہ میں اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، میں سادات ہوں، مجھے فاطمہ زہرا۔ وہ شخص بات کرتے ہوئے اس کے آنسو گرے اور اس نے کہا جیسے ہی اس کی زبان سے نام نکلا، نام فاطمہ زہرا، کہتے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے، میں پیچھے ہٹا، لیکن میرے دوست میرے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ جب انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا تو وہ خاتون پر حملہ آور ہونے لگے۔ میں نے اس خاتون کو اپنی زندگی موت سمجھتے ہوئے پیچھے کر کے میں نے دونوں کو روکا، سمجھایا، بجھایا، بڑی کوشش کی، مگر دونوں لڑکے اپنی ضد پر بدنیت ہونے کے لیے ضدی تھے۔ آخر پہ مجھے دونوں کو قتل کرنا پڑا، دونوں کو قتل کیا، اس کو گاڑی میں بٹھایا، عزت سے گھر چھوڑایا۔ یہ کہا بس۔ چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ جو اس کا ایک اور جملہ جوان کا تھا کہ نام گرامی دختر سید الانبیاء، نبی کی بیٹی کا نام سننے کے بعد میرے اندر جو غیرت تھی اس نے مجھے اجازت نہیں دی، از بس کہ اس میں فاطمہ زہرا اتنا پاکیزہ، اتنا معطر اور اتنا طاہر ہے۔ یہ سوچ کر کہ کل میں قیامت کو اپنے سیدہ پاک کو کیا جواب دوں گا، وہ تو ام الموجودات ہے، وہ تو ساری موجودات کی ماں ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ روتے ہوئے اس چیف جسٹس نے اس خواب کو سنایا۔ جب خواب کو سنایا تو کہتے ہیں کہ کٹہرے میں کھڑے لڑکے نے منہ پیٹنا شروع کر دیا، منہ پیٹ کے کہا اے مادر باعزت، اے مادر ہستی، اے کائنات کی ماں، میں تو گناہگار، میں برا، میں بدکار، میں سیاہکار، اتنا کرم مجھ پر کیا کہ جب میرا کوئی راستہ نہیں تھا تو فیصلہ سنانے والے کو آپ کو حکم دے دیا کہ فیصلہ بدل دو، قضا بدل دو، جو تقدیر لکھی ہے اس کی بدل دو، جو تقدیر و قضا کو بدل دے اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اتنے دنیا کے معاملات میں بھی ہمارے پاس کروڑوں مثالیں ہیں جس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جب فاطمہ زہرا
ساری دنیا کے بچوں کے لیے، ساری ماؤں کے لیے، ساری اولادوں کے لیے، سارے بیٹوں کے لیے، ساری بیٹیوں کے لیے اتنی زیادہ حساس ہے۔ خدایا خدایا، آج خاص رات ہے توسل کی، پتہ نہیں کیوں میں کچھ میں نے دیکھا، اور میں اس کو آنر نہیں کہنا چاہتی، لیکن اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ سب لبیک یا طاہرہ والے میرا ساتھ دیں تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بات کو پڑھوں کہ چلتے وقت بی بی فاطمہ زہرا نے اپنی شہادت سے پہلے ایک کرتا اور ایک تعویذ بی بی زینب کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا، زینب میں نے بڑی نماز شب میں دعائیں مانگی ہیں، زینب تیری ماں نے جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، دعائیں مانگی ہیں کس کے لیے؟ میرے بعد جب علی قبیلہ کلاب میں شادی کریں گے، بنی کلاب میں، تو وہاں سے میری ہم نام ایک خاتون آئیں گی، ان کے بطن سے جو پہلی اولاد ہوگی اس کا یہ نام رکھنا، جب پیدا ہو، جب تو اس کو دیکھنے جائے تو اس کے ماتھے پہ بوسہ کرنا، دائیں بازو پہ بوسہ کرنا، بائیں بازو پہ بوسہ کرنا، اس کو کرتا پہنانا، کان میں میرا پیغام دینا، ایک ماں تیری زندگی کی دعائیں مانگتی ہوئی دنیا سے گئی ہے۔ جب دنیا میں مولا عباس کی، چونکہ شب توسل ابی الفضل عباس ہے، شاید مجھے کسی نے کہا ہو یا میں نے کچھ محسوس کیا ہو، تو میں اس لیے اس مصائب کو، آپ کے کچھ راتیں بھی دن بھی ایسے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی ماں کی اس وصیت کے ساتھ 5 برس کی عمر میں تو بس اس معصومیت میں چیزوں کو لیا، لیکن جب ابی الفضل عباس دنیا میں آئے، آپ یقین کریں، آپ 6 برس تک ابی الفضل عباس کی اگر زندگی کو پڑھیں تو آپ ہر روز بیٹھ کر روئیں۔ ہم ہر روز ابی الفضل عباس کی بچپن سے لے کے وہ کان میں جو بی بی زینب کے، آپ اس چیز کو ذرا کھل کر سنیں کہ درست ہے جناب ام البنین کربلا میں نہیں تھی، مگر کربلائی خواتین میں شامل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اصل تربیت مولا ابی الفضل عباس کی جناب زینب نے کی ہے۔ آغوش میں لے کر روز ماں والی لوری سناتی تھی کہ جیسے میرے بابا کے ساتھ حیدر ذوالفقار کے ساتھ میرے بابا کی مدد کرتے تھے، حسین کے ساتھ عباس حیدر بنے گا، یبن الحیدر حیدر بنے گا۔ یہ جملے بی بی زینب نے تلوار چلانا سکھایا مولا عباس کو، بی بی زینب نے تربیت کی، سارا کچھ۔ کہتے 6 برس کی عمر تک کئی دفعہ ابی الفضل عباس گم ہو جاتے، 3 برس کی عمر میں، 4 برس کی عمر میں، جیسے بچے سوال پوچھتے ہیں بار بار، جیسے بی بی ام البنین سے بھی کئی دفعہ پوچھتے ہیں، بی بی ام البنین نے روز بٹھا کے سمجھانا، یہ آپ کے آقا زادے ہیں، یہ آپ کی آقا زادی ہے، ان کی ماں بچپن میں چلی گئی تھی، ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں۔ اب خدمت گزاری میں جب مولا ابی الفضل عباس کو بی بی زینب کی بارگاہ سے بھی تربیت ملتی تھی، تو اکثر جب ابی الفضل عباس گم ہو جاتے تھے، تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ 3 برس کا بچہ، 4 برس کا بچہ، 5 کا، روز صبح روتے ہوئے جنت البقیع جاتے، جنت البقیع کی دیواروں کے ساتھ لگ کر روتے، اور کتنی دفعہ جب جناب ابی الفضل عباس کو کہیں مدینے میں ڈھونڈ نہ پاتے تو بچپن میں 4 برس 3 برس کی عمر میں منہ سرخ ہوتا، آنکھیں سرخ ہوتی، ٹوٹی ہوئی قبر پر جنت البقیع میں اپنا منہ رکھ کے، وائی مادر، وائی مادر، یا فاطمہ زہرا، یا ام الحسی، یا ام الموجودات، یا فاطمہ زہرا کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے۔ مولا حسن ابی الفضل عباس کو اٹھا کر لاتے، جتنی دیر، یہی تو غم تھا نا ابی الفضل عباس کے دل میں، کیا غیرت تھی، کتنی بار سوال کرتے، کون آئے تھے، کنہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ، کنہوں نے یہ ظلم کیا؟ جناب ابی الفضل عباس کے اس وفا پر، اس وجود پر میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بچپن میں ہی جو فاطمی محبت میں جی بھر کے رویا اسے عباس کہتے ہیں، جو اپنی ماں کی نہیں قبر زہرا پہ منہ رکھ کے سویا اسے عباس کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے غصے میں آ جاتے تھے کہ جناب امام حسن و حسین کو انہیں بڑے آرام سے سکون جو ہے دینا پڑتا تھا، نہیں عباس ہم نے صبر کرنا ہے، پروردگارہ ان شبہ ایام فاطمیہ میں
ہماری دلوں کی شہزادی، اس کائنات کی روح، اس کائنات کی ام الکائنات، ام الموجودات، ام الحرکات، ام الدورات، سیدتنا مولتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں، وقت کے امام کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کو ظہور کی وجہ قرار دے۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشاجعت وبايعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم جميعا۔